اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم، اس کی توفیق اور عنایت سے ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ آج پہلی تاریخ ہے۔ اس دفعہ کافی سارے لوگ بڑے خوش ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور عنایت سے جمعے کے حج کی سعادت لوگوں کو حاصل ہو رہی ہے۔ تو جب جمعے کا حج ہوتا ہے تو اس کو حج اکبر کہتے ہیں، یہ ہمارے عرف میں معروف و مشہور ہے۔ لیکن یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ عمرہ حج اصغر ہوتا ہے اور حج حج اکبر ہوتا ہے۔ عمرہ حج اصغر ہوتا ہے اور حج حج اکبر ہوتا ہے۔ جامع الاصول ایک حدیث کی کتاب ہے، صرف اس میں یہ ایک سند ہے، ایک روایت ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عظیم ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جب جمعہ حج کے دن میں آ جائے، جب جمعہ حج کے دن میں آئے، وَهُوَ أَفْضَلُ مِنْ 70 حَجَّةً فِي غَيْرِ يَوْمِ الْجُمْعَةِ، تو جو حج جمعہ کے علاوہ دن میں ہوگا اس کے مقابلے میں جو حج جمعہ والا دن ہوگا، اس حج کو اللہ تعالیٰ 70 حجوں کے برابر ثواب عطا فرمائے۔ فرمایا کہ یہ افضل اس لیے کہ اس میں نے اور مجھ سے پہلے نبیوں نے حج فرمایا۔ تو یہ ایک سند ہے جس کی وجہ سے اس کو حج اکبر کہا جاتا ہے۔ اور پھر فقہاء کرام اور محدثین نے اپنے اپنے انداز میں اس کے اوپر گفتگو فرمائی ہے۔ یہ میں نے اس لیے بات کہہ دی تاکہ یہ لوگوں کی یاد دہانی کے لیے یاد رہے۔ تو عمرہ یہ حج ہے، حج اصغر، اور حج حج اکبر ہوتا ہے۔ جو 6 دن ہیں، معذرت چاہتا ہوں 9 دن ہیں حج کے، پہلی ذی الحجہ سے لے کر 9ویں ذی الحجہ، جو ذی الحجہ کے 9 دن ہیں پہلے، یہ 9 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بڑے معزز و محتشم ہوتے تھے۔ آپ ان 9 دنوں کا روزہ رکھتے تھے۔ تو ہمارے ہاں عرف میں یہ بھی مشہور ہے کہ جی ہم 10 دنوں کا روزہ رکھتے ہیں۔ کتنے دنوں کا؟ 10 دنوں کا روزہ رکھتے ہیں۔ اور وہ 10 دنوں کا روزہ کیا ہوتا ہے؟ 9 تو روزے ہو گئے پورے، اور 10ویں دن کا باتیں نہیں کریں بیٹے، باتیں نہیں کریں، 9 دن تو روزے ہو گئے پورے، اور 10ویں دن کا روزہ یہ ہوا کہ قربانی سے پہلے، اپنے جانور کو ذبح کرنے سے پہلے کوئی شے نہیں کھانی۔ تو اس کو کہا کہ یہ سنت ہے، تو یہ بھی ہمارا روزہ ہو۔ تو یہ لفاظی نہیں صحیح، سنت کی تکمیل ہے۔ کیا ہے؟ سنت کی تکمیل۔ 9 روزے ہیں اور 10ویں دن قربانی کر کے، تو پھر قربانی کے جانور کو ذبح کر کے اس کو پکا کے اس میں سے کھانا، یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اس لیے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ آپ قربانی کے بعد سب سے پہلے یہی کام کرتے تھے۔ تو ہمارے ہاں جو کسائیوں کا مسئلہ ہے، لوگ لائنوں میں لگے ہوتے ہیں، دوپہر 1 2 3 بجے تک ان کی باری نہیں آتی، تو وہ بیچارے لٹکے رہتے ہیں۔ تو وہ کھا پی سکتے ہیں، ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن سنت کا ثواب تبھی ہوگا جب وہ قربانی کے بعد یہ جانور کا گوشت کھائیں۔ اگر اگلے دن کرنی ہے تو پھر قربانی کے بعد جو مرضی کھا سکتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے ہاں یہ سنت
بڑی معروف ہے، لوگ اس کے اوپر بڑا دھیان سے عمل کرتے ہیں، یعنی دھیان سے مطلب پختہ کار۔ آواز میں تو مسئلہ نہیں ہو رہا کہ جب ذی الحجہ کا چاند طلوع ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد بال اور ناخن وغیرہ نہیں کٹواتے، مونچھیں نہیں کٹواتے، داڑھی نہیں صحیح کرتے۔ یہ حدیث شریف ہے، جو ایسا کرے گا کہ یہ احتیاط کرے گا، اللہ تعالیٰ جل جلالہ اس کو ایک اضافی قربانی کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو اگر کوئی کر سکتا ہے تو اس کو ضرور سنت پوری کرنی چاہیے۔ بڑے بڑے شعر سنت کی تکمیل کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ قربانی میں لوگ اپنے فوت شدہ کی طرف، یہ میں مسئلہ سمجھانے لگوں، بڑے غور سے سننا۔ قربانی میں لوگ اپنے فوت شدہ کی طرف سے قربانی کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ گائے میں لے آیا ہوں، اس کے 6 7 8 حصے، 6 7 حصے، 7 حصے، تو ایک میری طرف سے، یہ قربانی کا جانور آ گیا، اس کے 7 حصے ہیں، ایک میری طرف سے، ایک میری امی کی طرف سے، ایک میرے ابو کی طرف سے، ایک میرے دادا جی کی طرف سے، ایک فلاں کی طرف سے، یہ سارے وہ حصے تقسیم کر لیتا، کوئی مسئلہ نہیں۔ ان میں سے کچھ ایسے بندے ہوتے ہیں جو زندہ ہوتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو فوت ہو جاتے ہیں، تو بھی قربانی کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ لیکن جب 11ویں شریف میں دیغ پکا کے غوث پاک کے نام کی تو کہتے ہیں حرام ہو گئی، تو قربانی کا وہ جانور کیوں نہیں حرام ہوا جو آپ نے اپنی فوت شدہ امی کے نام یا ابو کے نام لگائے؟ وہ بھی تو فوت ہو گئے، وہ جائز ہے، اور ویسے نظر نیاز پیش کرو تو وہ حرام ہو جاتا ہے۔ نظریں، اس کے بارے میں عقیدہ یہ ذہن میں رکھتے ہیں کہ یہ جتنی نظریں ہوتی ہیں نا، یہ سب اللہ کے لیے ہوتی ہیں۔ کس کے لیے ہوتی ہیں؟ کسی پیر، شیخ، بزرگ، عالم، متقی، کسی تابعی، صحابی کی نظریں نہیں ہوتی۔ نظر کس کے لیے ہوتی ہے؟ اللہ کے لیے۔ نظر کس کے لیے ہوتی ہے؟ کوئی کام نہیں ہو رہا تو نظر مانی، یا اللہ یہ کام کر دے تو تیری بارگاہ میں یہ کام کروں گا، کام ہو گیا، نظر اس کی بارگاہ میں پیش کی۔ اب نظر مانی تھی کہ میں مسکینوں کو کھانا کھلاؤں گا، اس کے لیے ایک دیگ میں نے منگوا لی ابو بکر مسجد میں، اور میں نے اس دیگ کے کھانا کھلانے سے پہلے یہ اللہ کی بارگاہ میں سوال کیا، یا اللہ نظر تو نے پوری کی، کھانا ان کو میں کھلانے لگا، تو یہ جو نیکی کرنے لگا ہوں نا، اس کا ثواب غوث پاک کو پہنچا دے۔ یہ رائج الوقت نظر کا جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے۔ تو فوت شدہ کی طرف دیگ لگا دی کہ نہ حرام ہو گئی، کھیر حرام ہو گئی، حلوہ حرام ہو گیا، تو یہ جو قربانی ہے یہ کدھر جائے گی؟ یہ بھی تو فوت شدہ کی طرف لگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں آپ کو یہ وصیت کرتا ہوں، جامع ترمذی کی روایت ہے، میں آپ کو یہ وصیت کرتا ہوں کہ آپ نے جب تک قربانی کرنی ہے نا، ایک اپنی طرف سے کرنی ہے، ایک میری طرف سے کرنی ہے، ایک میری طرف سے کرنی ہے۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب ظاہری زمانہ حیات سے تشریف لے گئے، وصال فرما گئے، تو آپ کی طرف سے قربانی ہوتی تھی، اس کا ثواب آپ کی بارگاہ میں پیش ہوتا تھا۔ تو اسی طرح جو صدقات، غریبوں کی مدد، لوگوں کو کھانے کھلانے ہوتے، ان کا ثواب بھی اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والے کے فوت شدہ کو پہنچا دیتا۔ یہی ہوتا بس، اور کیا ہوتا؟ خام خواہ کی لوگوں کو تکلیف ڈال دی کہ نہیں یہ حرام ہو گیا، پھر قرآن مجید سے آیات پڑھ کے سناتے، وما اہل لغیر اللہ بھی، جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا وہ حرام نہیں، یعنی ذبح نہیں، غیر اللہ کے نام جو بھی شے لگ گئی وہ حرام ہے۔
یہ سارا من گھڑت اور خود ساختہ نظریہ. کسی مفسر کو پڑھ کے دیکھ لیں، کسی حدیث میں اس کی شرح دیکھ لیں، کہیں یہ نہیں آتا کہ مطلقاً آپ نے کسی پر کسی کے لیے آواز کو بلند کر دیا تو حرام، مطلقاً نہیں، بلکہ یہ جواب ہے ان لوگوں کا جو مشرکین مکہ تھے. تو وہ جب اپنے جانوروں کو ذبح کرتے تو کبھی لات، کبھی منات، کبھی عزا، کبھی ود، کبھی سوا، کبھی یغوث، کبھی یعوق، کبھی نصر، ان بتوں کے نام لے کے کرتے. ان کے جواب میں فرمایا کہ ایسا نہیں کرو، بلکہ جب بھی ذبح کرو تو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح. یہاں فرمایا کہ اگر کسی نے نام بلند کیا اللہ کے علاوہ کسی اور کا، اس کا جانور ہے. اس میں ایک بندے نے یہ پھر سوال کیا، منیر بٹ صاحب توجہ سے سنیے. کہنے لگا یہ جو تم نے منع کیا ہے نا، وما اہل بہ لغیر اللہ، کہ غیر اللہ کا نام لے کر کسی جانور کو ذبح کرنا، یہ خاص جو تخصیص کی ہے جانور کے لیے، آیت میں نہیں ہے. آیت میں ہے وما اہل لغیر اللہ بہ، کہ جس کے اوپر بھی آواز بلند ہوئی اور وہ اللہ نہ ہوا شہر. تو کہا جی تم نے یہ خاص جو کیا نا کہ اس سے مراد جانور ہے، اگر اس سے مراد جانور ہے تو پھر یہ آگے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما ذبح علی النصب، اور جو کسی پتھر کے اوپر رکھ کر یا پتھر کے لیے یا کسی تھان پر ذبح کیا گیا. کا ذبح سے مراد یہ والا ذبح، ذبح سے مراد یہ والا ذبح. اس کو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن شریف میں جواب دیا. اس کی میں مثال سمجھا کے پھر آپ کو ادھر لے کے آتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم الم تر ان اللہ، بے شک کیا آپ نے نہیں دیکھا، لم یسجد نہیں، الم تر ان اللہ یسجد، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ سجدہ کرتے من فی السماوات و من فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمینوں میں. بات ہو گئی. پھر فرمایا والشمس والقمر والجبال والشجر والدواب، آسمان پر فرمایا جو کچھ ہے وہ سجدہ کرتا ہے. تو سورج آسمان پہ نہیں، چاند آسمان پہ نہیں، پھر ان کو کیوں بعد میں ذکر کیا؟ والشجر والجبال، پتھر درخت یہ زمین میں نہیں، پھر ان کو علیحدہ کیوں ذکر کیا؟ اس کو کہتے ہیں تخصیص بعد التعمیم. یہ عربی گرامر کی ایک اصطلاح ہے کہ کسی شے کو عمومی ذکر کرنے کے بعد خاص طور پہ اس کی اہمیت کی وجہ سے اس کا نام لے لیں، اہمیت سے اس کا نام. وما اہل لغیر اللہ بہ میں نام لیے بغیر ذکر کر دیا، اور یہاں ذکر کر دیا وما ذبح علی النصب، خاص کر کے تخصیص بعد تعمیم کے قبیل سے. لیکن مراد یہی ہے کہ جانور تبھی حرام ہوتا ہے جب غیر اللہ کے علاوہ کسی کا نام ذبح کے وقت میں لیا جاتا. اس کے علاوہ جانور حرام نہیں ہوتا. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان فرمائی. مولا علی اس کے راوی ہیں. صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جانور ذبح کرتے ہوئے غیر اللہ کا نام لیا، جس نے کسی کی زمین ہتھیا لی، نقشہ بدل دیا، وہی پٹواری جس نے نقشہ بدل دی،
فرمایا اور جس نے اپنے باپ کو برا کہا، ان تینوں پر اللہ اور اس کے رسول کی لعنت برستی۔ ایک تو جانور کے گلے پہ چھری چلاتے ہوئے نام لیے تو وہ تو حرام ہو گیا، یہ بھی نہیں چھوٹا، یہ بھی نہیں چھوٹا، اس کے اوپر بھی اللہ اور اس کے رسول کی لعنت برستی۔ اور جس نے باپ کو برا بنا، لوگ تو بہت کچھ کہہ دیتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں ماں باپ کو۔ یہ کبیرہ گناہوں میں سے سب سے بڑا کبیرہ گناہ ہے ماں باپ کو قتل کرنا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانے کے بعد۔ اللہ اکبر۔ دو تین احادیث ہیں وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر کے تو پھر سب سے پہلے یہ جانیں کہ قربانی کیا ہوتی ہے۔ قربانی کہتے ہیں مخصوص جانور کو مخصوص دن میں بنیت تقرب ذبح کرنا قربانی کہلاتا ہے۔ وہی بکرا ہے لیکن آپ آج ذبح کر لیں تو قربانی نہیں ہوگی، تو مخصوص جانور ہو، مرغی کو ذبح کر لیں تو قربانی نہیں ہوگی۔ جانور بھی مخصوص ہے، دن بھی مخصوص ہے۔ مخصوص جانور کو مخصوص دن میں ذبح کرنا یہ قربانی کہلاتا ہے۔ اور نیت کیا ہو؟ رب راضی ہو جائے۔ نیت کیا ہو؟ رب راضی ہو جائے۔ اس میں لوگوں کے لیے بڑی خوبصورت احادیث محدثین نے بیان کی۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے لوگوں کی ترغیب کے لیے، توجہ بڑھانے کے لیے فرمایا قربانی کے لیے جو پیسہ خرچ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کو اس پیسے سے بڑھ کے محبوب کوئی پیسہ نہیں، سب سے زیادہ محبوب۔ ایک صحابی ہیں حضرت ابو بردہ بھی کہتے ہیں، بردہ، ان کا نام لے کر ذکر ہے کہ برا بن عازب نے یہ حدیث سنائی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب عید کی نماز پڑھ کے نکلے، آپ نے ان کے دروازے پہ خون پڑا ہوا دیکھا، تو آپ نے فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ کہا حضور میں نے نماز سے پہلے قربانی کی۔ فرمایا میرے سے بھی پہلے کر لی؟ کہا نہیں حضور۔ فرمایا کیوں کی؟ کہا نیت یہ تھی کہ شاید یہ غریبوں اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا دن ہے، تو سب سے پہلے میں غریبوں مسکینوں کو کھانا کھلاؤں۔ تو فرمایا آپ نے سنا نہیں اللہ کی بات کو، لا تقدموا بین یدی اللہ، کہ آپ کو اجازت نہیں آپ کسی کام میں اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ تو فرمایا آپ کی قربانی کوئی نہیں ہوئی، یہ صرف گوشت ہے جو آپ نے تقسیم کی۔ عرض کی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر کیا کروں؟ فرمایا اس کے علاوہ کوئی جانور ہے؟ عرض کی حضور ہاں ہے لیکن وہ چھوٹا بچہ ہے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے آپ اسی کو کر لیں، وہ آپ کو کفایت کر جائے گا۔ لیکن ساتھ فرمایا یہ جو خصوصی رعایت ہے آپ کے علاوہ کسی کے لیے نہیں ہے، آپ کے علاوہ کسی کے لیے نہیں، کہ کوئی مسجد کا مولوی اٹھ کے کہے کہ چل تو ہی کر رہا، نہ یہ صرف آپ کے لیے۔ یہ ہے شارع شریعت، یہ ہے شارع جس کے لیے چاہے جو چاہے حلال کر دے، جو چاہے حرام کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی اس دنیا کا مالک مطلق بنایا ہوا ہے حضور کو، جب چاہیں جہاں چاہیں جس کے لیے چاہیں جیسا چاہیں حکم ارشاد فرماتے۔ ہم ان لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھتے، نہ ان لوگوں کے ساتھ ملتے، نہ ان لوگوں سے ہمارا کوئی تعلق ہے جو حضور کو بے اختیار مانتے اور قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے سناتے ہیں، قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، کہ محبوب آپ فرما دیجئے کہ میں اپنے نفع نقصان کا مالک نہیں۔ اگلے لفظ کا بھی تو ترجمہ کرنا، إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، مگر جتنا اللہ نے بنایا۔
کتنا بنایا؟ 20 آیات گواہی دے رہی ہیں کہ محبوب آپ جس کے لیے چاہیں جو چاہیں حکم ارشاد فرما دیں. اور اللہ ماشاء اللہ کو تو مان لے، اللہ ماشاء اللہ کو تو مان. جتنا بنایا کتنا بنایا بھائی کسی کو نہیں پتہ. کتنا مالک بنایا کسی کو نہیں. کتنے اختیارات دیے کسی کو نہیں پتہ. مالک دینے والا جانے اور مالک لینے والے جانے. وہ پہلا مالک مالک مطلق ہے، سب کا مالک ہے، اور دوسرے مالک ہمارے مالک ہیں. وہ دینے والا جان رہا ہے، وہ لینے والے جان رہے ہیں. جتنا مرضی دے دیں، جتنا مرضی لے لیں. کسی کو بولنے کی کیا اجازت ہے؟ یا کسی کے پاس کوئی پیمانہ ہے کہ وہ تکڑی لگا کے ترازو لگا کے دیکھے گا اتنی شے دی ہوئی. اللہ اکبر. تو حضرت ابو بردہ کو فرمایا کہ آپ ایسا کریں، وہ 6 ماہ کا بچہ دے دیں، وہ آپ کے لیے کافی ہے، لیکن آپ کے علاوہ کسی کے لیے کافی نہیں. لیکن اسلام میں یہ آپ سب بیٹھے ہوئے ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں، مطلقاً 10ویں ذی الحجہ کو، حضرت جی توجہ ہے، مطلقاً 10ویں ذی الحجہ کو جو ہی پو پھٹتی ہے صبح صادق کی، دن طلوع ہوتا ہے. دن تب طلوع ہوتا ہے جب روزہ بند ہو جاتا ہے، 7 دن طلوع ہو جاتا ہے. تو جب دن طلوع ہوتا ہے قربانی کا وقت شروع ہو جاتا ہے. تب سے لے کے سارا دن، ساری رات، دوسرا دن، دوسری رات، اور تیسرا دن نماز مغرب تک قربانی کا وقت ہے. دن میں رات میں ایک ہی جیسا ثواب ہے. شروع میں ممانت تھی، آپ کی حدیث ہے اس کے اوپر کہ ممانت ہے، لیکن اس ممانت میں علت صرف اس لیے ممانت تھی کہ رات میں اندھیرا ہو جاتا. تو اندھیرے کی وجہ سے کہیں رگیں نہ صحیح کٹیں. بندہ کاٹ دے ویسے وہ ٹھیک ہے، لیکن رگیں نہ صحیح کٹے تو قربانی نہیں ہوگی. اس علت کی وجہ سے قربانی کو رات کو منع کر دیا. جب علت ختم ہو گئی، بڑے بڑے روشنی کے بلب آ گئے اور رات میں بھی دن والا سما ہے، تو پھر وہی ثواب رات کو ہے، وہی ثواب دن کو، کوئی اس کے اندر حرج نہیں. تو یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حکم ارشاد فرمایا. پھر ہمارے ہاں قربانی میں لوگ بڑے شوق و ذوق کے ساتھ قربانی میں جانور ذبح ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں. اس دن پھر ہمیں ساری کیفیات نظر آتی ہے کہ اگلے دن ہم اگلے سال یہ کریں گے، یہ کریں گے، یہ کریں گے، لیکن بھول جاتے ہیں. پھر قربانی خود ذبح کریں، قربانی خود ذبح کریں. یہ سب سے پسندیدہ شے ہے. نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے جب حج فرمایا تو آپ 9 ہجری میں آپ نے 10 ہجری میں کی، 10 ہجری میں حج فرمایا، 11 میں آپ کا وصال ہو. تو 63 سال آپ کی عمر مبارک تھی. 63 سال کی عمر میں آپ نے 67 اونٹ ذبح فرمایا. 67 اس کا مطلب ہے حضور ویسے تو طاقتوں کے خزانے تھے آپ کے پاس. جامع ترمذی کی روایت ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو دنیا میں 40 جنتی بندوں کی طاقت دے کے بھیجا ہوتا. کتنی؟ اور ایک جنتی کی دنیا کے حساب سے طاقت کا موازنہ کیا جائے تو 100 بندوں کے برابر. تو 40 کا مطلب 4000. کتنی؟ 4. یہ انبیاء کی شان. یہ غمدی نہیں ہے، ہم نہ پرویزی ہیں نہ دہری ہیں. ہم نبیوں کو نبی مانتے ہیں، وہ ہمارے جیسے نہیں ہوتے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو غیر اللہ میں ماننا اور نبیوں کی صفات کو غیر نبی میں ماننا اگر پائی جائیں تو فرمایا صرف اتنا ہی آپس میں اتحاد و اتفاق ہوتا ہے
مثلا اللہ تعالیٰ سمیع ہے تو ہم بھی سمیع ہیں، بھی سنتے ہیں نا؟ تو اس میں صرف اتنا ہی اتفاق و اتحاد ہے کہ اس کے سمیع ہونے میں جو لفظ سمیع لکھا جاتا ہے نا، اس میں بھی سین ہے، ہمارے والے میں بھی سین ہے، اس میں بھی میم ہے، ہمارے والے میں بھی میم ہے، اس میں بھی یا ہے، ہمارے والے میں بھی یا ہے، اس میں بھی عین ہے، ہمارے والے میں بھی ہے۔ اس کے علاوہ اس کا سماعت اور ہے، ہماری سماعت اور۔ تو اسی طرح نبی اور غیر نبی کی زندگی کے تمام معاملات امتی کے اور ہوتے ہیں، نبی کے اور ہوتے ہیں۔ جس کو نہیں سمجھ آتا نا، وہ یہ علاج معالجہ کروائے اپنا کسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محب کے پاس بیٹھ کر، وہ اس کو بتائے کہ نبی اور غیر نبی میں کیا فرق ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ انبیاء جو جلیل القدر نبی ہیں، جو جلیل القدر نبی ہیں، وہ بھی رسول اللہ جیسے نہیں ہیں۔ جو جلیل القدر نبی ہیں وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نہیں ہیں۔ ایک عام بندہ جو کچھ بھی نہیں ہے وہ کیسے نبی جیسا ہو سکتا ہے؟ کبھی بھی یہ خیالات نہیں اپنے ذہن میں آنے دینے چاہیے۔ نبیوں کی شان ورا ہوتی ہے، نبیوں کی شان، اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ، کرن و بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی سے نکلا ہمارا نبی۔ یہ شان اعزاز اللہ تعالیٰ کے عطا کیے ہوئے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ نے لوگوں کے اندر جذبہ پیدا کرنے کے لیے، یہ میں اس لیے باتیں سنا رہا ہوں کہ جذبہ پیدا ہو، اپنے اپنے جانور خرید کے لاؤ۔ کہتے ہیں مہنگائی بہت ہوگی، مہنگائی بہت ہو، مہنگائی بہت ہو، جانور مہنگا ہو تو حصہ ڈال لیتے۔ نہیں، جانور لے کے آؤ۔ آج کوشش کر کے قربانی کرو گے نا تو یہ قربانی میدان محشر میں کام آئے گی، اس کا اجر و ثواب ملے گا، اس کا اجر و ثواب ملے گا۔ اللہ کی راہ میں مال دیا ہوا آج کے دن کا، آج کے دن سے مراد قربانی والے دن کا، اس قربانی سے زیادہ اللہ کو کوئی پیسہ محبوب نہیں۔ جس طرح بیڈ سیٹ لینا ہو تو 20-30 سیٹ دیکھ کے پھر خریدتے، جانور بھی دیکھ کے خریدیں، اور فربہ لے کے اس لیے نہ لائیں کہ گوشت زیادہ ملے گا، اس لیے لائیں کہ موٹا تازہ ہوگا تو اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں۔ اس نظریے اور عقیدے سے لائیں کہ غریبوں مسکینوں کے اندر زیادہ گوشت تقسیم کریں، اس لیے نہیں کہ تیسرے دن چانپ کھاواں گے تو چوتھے دن پٹ کھاواں گے تو پنجویں دن مغز کھاواں گے تو 7ویں دن لت کھاواں گے، اس لیے نہیں۔ اگر گوشت کھانے کے لیے، کیونکہ یہاں ہو رہا ہے کلو کے حساب سے گوشت بکتا ہے، قربانی کا کلو کے حساب سے گوشت، تو گوشت کے لیے قربانی کریں گے تو اس کا کوئی ثواب، قربانی اللہ کے لیے کریں۔ کس کے لیے کریں؟ اللہ کے لیے۔ تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ یہ جانتے ہو تو قربانی کیا ہے؟ یہ حضور ارشاد فرمایا تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے، تمہارے باپ سنت ابی قوم۔ تو میں یہ پوچھ سکتا ہوں، سوال کر سکتا ہوں، آپ میں سے کس کے باپ ابراہیم علیہ السلام ہیں؟ فاتح صاحب نہیں؟ تو پھر کیوں یہ کہا؟ اس لیے کہا کہ جو اعزاز اور مرتبے میں یہ یاد رکھیے گا، یہ مسئلہ یاد رکھیے گا کہ آپ جن کے معتقد ہوں، آپ جن کے تابع فرمان ہوں، وہ جن جن کی عزت کے پابند ہوں ان کی اولادوں کو بھی عزت کی پابندی لازم ہوتی ہے۔ میرے ابا جی دے نال تے بڑی دوستی سی، میرے نال منہ ادھر وٹا لیا، تو پھر مٹی دوستی کی تھی میرے ابا نے۔ وفاداری نہیں ہے، وفاداری ہوتی ہے کہ جن کے ساتھ محبت ہو نا پھر ان کی نسل در نسل محبت ہوتی ہے۔ یہ وفاداری قرآن بتا رہا۔ کون بتا رہا؟ جب موسیٰ علیہ السلام نے دیوار بنا دی نا، گرتی ہوئی دیوار، تو حضرت خضر علیہ السلام نے دیوار بنا دی، تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کوئی پیسے پوسے نہیں لیتے تجھے؟
فرمایا اب آپ کا اور ہمارا جدائی کا وقت ہے، لیکن بتا دوں گا کہ میں نے ایسا کیوں کیا۔ کہا وکان ابوہما صالحا، ان کا باپ نیک آدمی تھا۔ فاراد ربک ان یبلغا اشدہما ویستخرجا کنزہما رحمتا من ربک۔ فرمایا ان کا باپ نیک تھا، باپ نیک تھا، مفسرین نے کہا 7ویں پشت میں باپ نیک تھا، تو اللہ باپ کی نیکی کی وفاداری، محبت، ثمرات، اثر 7 پشتوں کے بعد بھی دکھا رہا ہے کہ کوئی ایک میرا ہو جائے تو میں نسل در نسل اس کا ہو جاتا ہوں۔ وفاداری ہوتی۔ یہ کیا ہوا، باپ سے محبت کی اور اولاد سے کوئی نہ کی، منہ بٹا لیے، رویے تبدیل کر لیں، یہ نہیں محبت ہوتی۔ محبت یہی ہے جو اسلام نے بتایا۔ فرمایا تمہارے باپ سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کے، تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ ہیں، دادا جی، اس نسبت سے وہ ہمارے بھی باپ ہیں، ہمارے بھی باپ ہیں، تو ان کی سنت ہے۔ تو کہا حضور سنت تو ان کی ہے لیکن ہمارے لیے اس میں کیا ہے؟ فرمایا ہر بال کے بدلے اور اون کے ہر ریشے کے بدلے تمہارے لیے نیکی اور ثواب ہے۔ ایک بندہ کہنے لگا، بڑے مزے کی بات ہے، آنکھیں کھول کے بہو پاجی بڑے لطف کی بات ہے، کہنے لگا یہ تسی کیلیاں تے ختم شریف پڑھیا، کیلیاں تے ختم شریف پڑھیا، بڑی توجہ نہ تے کمال تے تاں سی نا، اور چھلڑ بھی کھا جاندے، ختم شریف دو دے بھی پڑھیا، تو قربانی کی تھی، تو خالدی نہیں کی تھی، تو وہ کیوں نہیں کھا دی؟ تو قربانی کی تھی اللہ واسطے، تو پھر گوشت گول بوٹی دا چانپ دا وہ کھا دی، تو کھل کیوں نہیں کھا دی؟ وہ نہیں قربانی کی تھی، وہ عقل نہیں تیرے اندر کہ اسلام نے چھلکے کھانے سے منع کیا۔ اسلام نے مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے خوراک میں سے جو بہترین شے ہے نا، ہم گوشت کھاتے ہیں، کیا کھاتے ہیں؟ گوشت کھاتے ہیں، بعض ہڈیاں بڑی مزیدار ہوتی ہیں، کچ کچ کر کے چباتے ہیں، حالانکہ اسلام نے ممانعت فرمائی۔ اسلام نے کہا گوشت تمہارے لیے، ہڈی تمہارے لیے نہیں ہے، خلاف سنت ہے، ہڈی کو گوشت اتار کے چوسا جا سکتا ہے لیکن اس کو دانتوں سے دبا کے توڑ کے کھایا نہیں جا سکتا، اس کی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم ہڈیاں کھا کے پھینک دیتے ہو نا، تو اللہ ان کو پھر پرمغز کر کے تمہارے بھائی جنوں کی خوراک بنا دیتا۔ تو جس پہ ہڈی کا اطلاق ہوتا ہے نا اس کو نہیں کھانا چاہیے، جس پہ ہڈی کا اطلاق ہوتا ہے نا اس کو نہیں کھانا۔ وہ کس پہ ہوتا ہے؟ ہڈی کا اطلاق ہوتا ہے اے دیتے ہیں کان، اے نرم ہڈی ہوتی لیکن ہڈی ہوتی۔ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ عید والے دن تمہیں یاد کچھ نہیں رہنا، تو یہ کہنا دبا دب بس کھائی چلو، نہیں، دھیان سے کھانی، دھیان سے کھانا۔ کئی ایسی چیزیں ہیں جو جانور میں سے کھا نہیں سکتے آپ، ہوتی جانور کا حصہ، میں اب ان کو نام لے کے بھی سنا نہیں سکتا، بس یہ ہے کہ جن کو اسلام نے جن کے کھانے کی اجازت نہیں دی وہ نہیں کھانی چاہیے۔ جامعہ نظامیہ میں پڑھتا تھا، بڑی پرانی بات ہے، کوئی 2000 کی شاید بات ہے، تو ایک بھائی صاحب بیٹھے ہوئے تھے ساتھ، تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ قربانی کے جانور میں سے کون کون سی چیز نہیں کھا سکتے؟ اعلیٰ حضرت نے اس کی تفصیل لکھی، تو میں نے اس کو کہا اے نہیں کھا سکتے، کہا تو بس بس بس، اور تو پورا بکرا ہی حرام کر دینا۔ تو بھی میں نے تو نہیں کرنا نا، یہ تو اسلام نے طبع کے مطابق چیزیں جائز رکھی ہیں، جو طبیعت کے موافق نہیں ہے اس کو اسلام نے جائز نہیں رکھا۔ بکرے کو جائز رکھا ہے اور اس میں سے ساری چیزیں نہیں جائز رکھی، تھوڑی چیز جائز۔ گوشت کھا سکتے ہیں آپ اس کا، حرام مغز نہیں نکال کے کھا سکتے، ناجائز ہے، اور بھی کئی اس طرح کی چیزیں۔ بہرحال تو فرمایا یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے، ہر بال کے بدلے میں نیکی ہے اور اون کے ہر ریشے کے بدلے میں تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے ثواب رکھا۔
حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ جب قربانی فرماتے تھے تو آپ کیسے کرتے تھے؟ ویسے تو آپ کا سکھانے کے لیے معمول مبارک یہ ہوتا تھا کہ جب جانور کو لٹاتے تھے نا تو بایاں گھٹنا اس کے دائیں پسلی کے جو بازو ہے اس کے اوپر رکھ دیتے تھے اور پھر اس کے گلے پہ چھری چلا. لیکن حدیث میں یہ بھی آیا کہ ایسا بھی ہوتا تھا جب آپ جانور ذبح کرنے کے لیے چھری پکڑتے تھے تو جانور خود ہی لیٹ جاتا تھا. اونٹ گردنے لے کے آگے آ جاتے تھے کہ ہم خوش نصیب ہیں, ہمارے گلے پہ امام الانبیاء علیہ السلام چھری چلانا چاہتے. یہ حدیث پڑھ کے تو سناؤ پھر کہو حضرت صاحب تسی بھی ان چھرا پھیرو تو لگ پتہ جاسی کہ کون ہو تسی تے او کون. اس لیے ہمیشہ بات کرتے ہوئے اسی طرح بات ہونی چاہیے کہ وہ اور ہیں نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن ان کا ہمارے ساتھ کوئی کسی بھی قسم کا برابری والا تعلق نہیں. غلام اور آقا کبھی بھی نہیں برابر ہو سکتے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مطلقاً بات فرمایا, ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا یقدر علی شیء. فرمایا کہ اللہ مثال بیان کرتا ہے اس بندے کی جو غلام ہے تو اس کا ایک مالک ہے. تو فرمایا کیا غلام اور مالک برابر ہو سکتے؟ نہیں ہو سکتے. باپ اور بیٹا بھی نہیں برابر ہو سکتے, امیر اور غریب بھی برابر نہیں ہو سکتے. جب یہ سارے نہیں برابر ہو سکتے تو امتی اور نبی کیسے برابر ہو سکتے؟ لہٰذا اس میں کسی قسم کی غور و فکر کرنے کی بات ہے. بس یہ کوئی کہے تو یہ پوچھ لیں اسے کہ یار موسیٰ علیہ السلام حضور کے برابر ہے؟ میں اور تو اور کوئی اور تو بات کی بات ہے, بتا موسیٰ علیہ السلام برابر ہے؟ فرمایا سن میں تجھے بتاتا ہوں. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ سوال کیا کہ یا اللہ تو مجھے امتوں کے حال دکھا کیسے. اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا لشکر دکھایا. پوچھا کہ یہ کس کی امت ہے؟ کہا موسیٰ علیہ السلام یہ آپ کی امت ہے. تو کہا اس سے بھی بڑی کسی کی امت ہے؟ کہا امام الانبیاء کی امت اس سے بھی بڑی ہے. کہا مولا مجھے وہ بھی دکھا. تو موسیٰ علیہ السلام کو دکھائی تو ادھر آسمان کے کناروں تک, ادھر آسمان کے کناروں تک, سامنے آسمان کے کناروں تک, پیچھے آسمان کے کناروں تک, ہر طرف ہی حضور کی امت تھی. پھر 7 فضیلتیں حضور کی امت کے افراد کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتائیں, اور ہر بار موسیٰ علیہ السلام کہتے تھے یا اللہ یہ امت مجھے دے دے. تو کہا نہیں موسیٰ یہ تو میں نے اپنے محبوب کے لیے بنائی. تو کہا یا اللہ اتنی فضیلت والی تو نے ان کی امت بنائی تو پھر مجھے بھی ان کا امتی بنا دے, مجھے بھی ان کا امتی بنا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا پیارے موسیٰ کیا کرتے ہیں آپ کیا کرتے ہیں؟ میں نے آپ کو نبی بنایا, آپ امتی بننا چاہتے ہیں؟ تو اسے یہ پوچھ لو کہ بتاؤ موسیٰ علیہ السلام کا اور حضور کا آپس میں کیا معاملہ ہے, تو پتہ چل جائے. اللہ اکبر. ہم نے تو بابا یہی پڑھا ہے, یہی سیکھا ہے, اور ہمیں اسلام یہی بتاتا ہے انہیں مانا انہیں جانا, انہیں جانا انہیں مانا, انہیں جانا انہیں جانا, نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان. بس انہیں ہی جانا اور کہیں نہیں دیکھا. اور دیکھنے سے اتنے بڑے ہیں بندے, اتنا بڑا آدمی ہے جس کا نام ہے اللہ اکبر عبداللہ ابن سیرین. عبداللہ یہ تابعی ہے اور خیر القرون کے بعد ان کا طبقہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کے صحابہ اور حضور کی وفات کے بعد یہ اول تابعین کی جماعت میں سے ایک بندہ. ایک بندہ کہنے لگا حضرت جی میں آپ کو قرآن سنانا چاہتا ہوں. اور میں نے تیرے سے قرآن نہیں سنا, میں نے تیرے سے قرآن اسی اتھی پھنس گئے بھائی, حدیث ہی تے پڑھتا پیا نا, یہ حدیث ہی تے سنا رہے, بخاری تے پڑھتا پیا اور کی پڑھتا پیا, ہمارا بیڑا یہاں پہ غرق ہو گیا. عبداللہ ابن سیری کہہ رہے ہیں میں نے تیرے سے قرآن نہیں سننا. کہنے کا کیوں؟ آپ نے فرمایا تو قرآن سنا کے پھر اس کا ترجمہ سنائے گا, اس کا معنی بتائے گا, تو پتہ نہیں تو اس کا ترجمہ کیا کرے گا. ہو سکتا ہے وہ ترجمہ میرے دل کو زخمی کر جائے اور میری حالت ہی بدل جائے.
ہاں میں نے تیرا قرآن نہیں سنا، میں نے وہ سن لیا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام تھا، بس دوڑ جاتا۔ اس لیے اسلام نے کہا ہر یوٹیوب دا مفسر محدث نہ سنیا کرو، اور دل زخمی ہو جائے۔ آدھی قوم بیمار ہو گئی، آدھی قوم بیمار، پتہ ہی نہیں ہے۔ مجھے کوئی کہے نا یہ حدیث ہے، میں تو اب حدیث کی بات کرتا ہی نہیں، مجھے کوئی حدیث ہے، میں کہ قرآن ماننا، میں شراب پیا کر لکھے گی، میں شراب پیا کر لکھے گی، یہ کیا مطلب ہوا؟ میں کہ قرآن شریف کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیں، یہ آپ سے پوچھتے ہیں شراب کے بارے میں، فی ما اسم کبیر و منافع للناس، آپ ان کو بتائیں کہ نقصان ہے پر نفع بھی ہے۔ پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، جب نشے میں ہو تو پھر نماز کے قریب نہ جاؤ، تو فجر پڑھ کے پی لو تو زور تک نشہ لگ جائے، پھر عشاء پڑھ کے پی لو تو پھر فجر تک نشہ لگ۔ قرآن کیا ہے؟ قرآن ہے لیکن آیات منسوخ ہیں، تو حدیث پڑھ کے سنانے والے پہلے یہ تو بتا یہ حدیث منسوخ ہے کہ ناسخ ہے، پتہ ہے تجھے اس کا کب آئی تھی، یہ کس موقع پہ آئی تھی؟ ایسے لوگوں کو گمراہ کر رہا تھا۔ خود ساختہ جتنے بھی محدث پیدا ہوئے نا سارے گمراہ ہوئے، جنہوں نے کسی کا استاد کا دامن نہیں پکڑا، جنہوں نے کسی سے پڑھا نہیں، خود ہی کتابیں پڑھ پڑھ کے مولوی بنے، وہ اندھے کنویں دے وچ ڈگے جویں اے ڈگا، ساری قوم کو گمراہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ قرآن مجید ہمارے اوپر نہیں اترا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترا، اور پہلا اس کا مرکز صحابہ تھے۔ 1400 سالہ تاریخ میں ماں نے کوئی ایسا پتر نہیں جنا جو یہ اٹھ کے بتا دے کہ کبھی عمر بن خطاب نے بھی حضور کو کہا حضور قرآن پڑھ کے سنا دے، مانا میں خود ہی سمجھ جاؤں گا۔ کبھی ابو بکر صدیق نے بھی کہا حضور آپ کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ آیت پڑھ کے بتا دیا کریں، مانا میں خود سمجھ جاؤں گا۔ اور جو فصیح اللسان عربی دان تھے، جن کی زبان عربی تھی، جن کی زبان میں قرآن اترا، انہیں سورۃ بقرہ پڑھتے ہوئے رسول اللہ سے 12 سال لگے تھے۔ آپ ہی بنا لیں تسی پڑھ لو، نہیں خود قرآن پڑھ لو ترجمے کے ساتھ تو آ جائے گا، نہیں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، نہیں اللہ تعالیٰ جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے اس کو آسان بنایا۔ کیا آیت ہے؟ نہیں، وہ سورۃ قمر میں جو ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے قرآن ذکر کو آسان کر دی، کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے؟ تو اللہ کہہ رہا ہے آسان ہے، تو ہم نے کب کہا ہے قرآن مجید مشکل ہے؟ کاف ہا یا عین صاد کا معنی بتاؤ کیا ہے؟ الف لام میم را کا معنی بتاؤ کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں میں نے حضور سے پوچھا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، قرآن آسان ہے، اس کا کیا مطلب؟ فرمایا للحفظ، زبانی یاد کرنے کی، والقراءتی، اوپر سے دیکھ کے پڑھنے کے لیے، والکتابتی، اور لکھنے کے لیے آسان ہے۔ فہم کے لیے تو زندگیاں بیت گئی لوگوں کی، جنہوں نے استادوں سے پڑھا ان کی زندگیاں بیت گئی، تو جنہوں نے کسی سے نہیں پڑھا وہ تو اندھے کنویں میں گرے جا کے۔ لہذا ہم نے یہی مذہب پڑھا، انہیں جانا بس، اور کوئی نہیں ہمیں بات آتی۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے قربانی کا جانور خریدنے ہوئے جن چیزوں کو بڑا واضح اور ہائی لائٹ کر کے بیان کیا، فرمایا کہ جانور کو خریدتے ہوئے اس بات کا خیال رکھو کہ کانا نہ ہو۔ کیا نہ ہو؟ کانا۔ قربانی دا جانور کانا منظور نہیں، نبی کانا منظور ہے گا۔ کیسا لوگوں کا مذہب ہے یار بھئی، اسلام تو قربانی کا کانا جانور نہیں قبول کرتا، اور کیسا مذہب ہے قادیانیوں تمہارا، لعنت تمہارے مذہب پہ کہ تم نے نبی بھی کانا بنایا ہوا، اور کہتے ہو جناب یہ ہے تو وہ ہے، پھر اس کے اوپر دلیلیں دیتے ہو۔ اسلام تو قربانی کے لیے ایک اندھا اور کانا جانور پسند نہیں کرتا، اس کی تو قربانی نہیں ہوتی، اس کی قربانی نہیں ہوتی۔ اور پوری تاریخ اسلام پڑھ کے دیکھ لیں، اسلام واضح طور پہ یہ بتاتا ہے کہ اللہ نے جس کو نبی بنایا ہوتا ہے اس کو ظاہری، جسمانی، روحانی ہر طرح کے عیب سے پاک پیدا کیا ہوتا ہے۔
خلقتا مبرأ من کل عیبین. حضرت حسان نے کہا حضور اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا. ہر عیب سے، جس کے اندر عیب ہو وہ تو نبی ہوتا ہی نہیں ہے. نبی تو کانا بھی تو نبی ہو گیا. تو فرمایا کہ جب قربانی کا جانور خریدو تو یہ دیکھ لو کانا نہ ہو. نمبر 2 لنگڑا نہ ہو، اس کے چلنے میں لنگڑا پن نظر آ. نمبر 3 لاغر نہ ہو، ہڈیوں کا پنجر نہ ہو، اور ایسی اس کو بیماری نہ لگی ہو جو بیماری ظاہر ہو، نظر آ رہا. ہر عید پہ کوئی نہ کوئی وائرس آ جاتا ہے جانوروں کے لیے. کوئی نہ کوئی وائرس سوشل میڈیا پہ آ جاتا ہے کہ جناب اگر کوئی آپ اس طرح کا جانور دیکھے تو جانور نہ خریدیں، بیماری پھیل جائے گی، بیمار ہو جائیں گے، یہ ہو جائیں گے وہ. یہ سب من گڑت باتیں ایسی پھیلائی ہوئی ہیں. جو مرضی جانور خریدیں. یہ 4 چیزیں میں نے بتا دی. اس کے علاوہ 2 چیزیں اور حدیث میں آئی کہ کان نہ کٹے ہوئے ہوں اس کے، اور سینگ ہو تو ٹوٹے ہوئے نہ ہو، اندر سے مغز نہ اس کا نظر آ. اگر ایسی اس کے اندر کوئی صورتحال نہیں ہے تو اس کی قربانی کر سکتے ہیں. جانور خریدیں 1 2 4 جتنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو طاقت دی، لیکن نظریہ یہی رکھے اس قربانی سے اللہ راضی ہو جائے. اللہ تعالیٰ دین اسلام کا فہم عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.